فل کئی لول میزان، مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت کی بدعنوانی یہ آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گی۔ میں ان باتوں کا ذکر کرنا، میرا دل نہیں چاہتا ان باتوں کو ذکر کرنے کا، لیکن میں برسبیل تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ اس آیت کے ساتھ جوڑ پیدا ہو جائے، اس آیت کے ساتھ تعلق اور ربط سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے معاشرے کا کس طریقے سے اس آیت کے ساتھ جوڑ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کا علاج ذکر فرمایا۔ ہمارے نیچے سے لے کے اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک تقریباً 90 سے زیادہ فیصد معاشرہ بدعنوانی میں مبتلا ہے۔ حلال کمانے والے بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، حرام والے تو ہوتے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، آپ دیکھیں اگر کسی نے گورنمنٹ سیکٹر میں کسی کو ٹھیکہ دینا ہے تو آپ ذرا مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کس کس نوعیت کی رشوتیں دی جاتی ہیں اور ایسے طریقے سے کرپشن کی جاتی ہے کہ سامنے والا سمجھ نہیں پاتا۔ یعنی ایک انسپیکٹر ہے، میرے جاننے والے ایک انسپیکٹر ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر 21-22 گریڈ کے اوپر، تو ان کو ایک طریقے کے ساتھ آفر کیا گیا، جی ہم آپ ہمیں فلاں سافٹ ویئر کا آڈٹ کر کے دیں، اس کے مطابق ہم آپ کو اس کی تنخواہ دیں گے جناب 1 کروڑ روپیہ مہینہ، 1 کروڑ روپیہ اس کی تنخواہ دی جائے گی۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جی نیکسٹ ٹائم یہ آپ کے انسپیکشن میں آئے گا تو ظاہری بات ہے جب آپ پہلے دیکھ چکے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ان کی بیلنس شیٹیں چینج ہوں گی، اس کے اندر ان کے ٹرائل بیلنس چینج ہوں گے، اس کے اندر ان کے جو ٹیکس چوری ہوگی وہ ساری چیزیں چینج ہوں گی، اور وہ ظاہری بات ہے اس کو مانیٹر کر چکے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا تو لہٰذا یہ ڈسکلوز نہیں کریں گے، لہٰذا اس ڈسکلوز نہ کرنے کے اوپر ان کو اتنے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب خود دیکھیں کہ یہ ایک میں نے برسبیل تذکرہ واقعہ ذکر کیا، ورنہ اس طریقے سے بے شمار قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بڑے طریقے سے کرپشن کی جاتی ہے تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے۔ یعنی کس طریقے سے بات کی جائے کہ ہمارا نیچے کا طبقہ ہے، ایک مستری ہے، ایک مزدور ہے، اور انہوں نے ایک کام کرنا ہے جو کہ 2 گھنٹے کا، اور وہ 4 دن میں کام کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ؟ گھر بنانے والے بھی جانتے ہیں اس کو، اور ایک میز اور ڈیسک بنانے والے بھی جانتے ہیں، اور ایک کرسی اور ٹیبل بنانے والے بھی جانتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ ایک ٹائم دیا ہے، اس ٹائم سے 10 دفعہ پھر رہے ہیں، ایک وقت دیا ہے، اس وقت سے 10 دفعہ پھرا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارا ملک اس کے حوالے سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بدنام ہو چکے ہیں۔ آج سے 10-20 سال پہلے پوری دنیا میں پاکستان کا کپڑا چلتا تھا، پاکستان کا چاول چلتا تھا، پاکستان کا آم چلتا تھا، پاکستان کا نمک چلتا تھا، اور یہ چاروں پروڈکٹ پاکستان کی ڈاؤن فال میں کہ پاکستان کی ان پروڈکٹس کو اب دوسرے خرید رہے ہیں اور دوسرے خرید کے اپنی مہر لگا کے بیچ رہے ہیں، تو وہ ریلائبل ہے۔ پاکستان کی مہر کے ساتھ وہ ریلائبل نہیں ہے کہ پاکستان سیالکوٹ کا کھیل کا سامان ہے، وہ دوسری دنیا بیچ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کرپشن ایسی ہے کہ ہمارے ملک کے نام سے کوئی خریدنا نہیں چاہتا۔ ہمارے ملک کے نام کا ہمارے ملک جو ہے، اب ہمارے اپنے ملک میں کھیل کا جو سامان ہے وہ 10 نمبر کا سامان بک رہا ہے، بقیہ دنیا میں 1 نمبر کا سامان بک رہا ہے، تو آخر کیا وجہ؟ اور وہ پاکستان کے نقشے، پاکستان کے اسٹیمپ پہ نہیں بک رہا، دوسروں کے اسٹیمپ پہ بک رہا ہے۔ یعنی ہمارا ٹیلنٹ یا تو آڈٹ کرنے میں ضائع ہو رہا ہے یا کرپشن پکڑنے میں ضائع۔ کرپشن کے اندر بھی ہم، یعنی کرپشن پکڑنے کے اندر بھی ہم، دوسروں کی چوری پکڑنے کے اندر بھی ہم بدنام ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے اندر بھی کرپشن کرتے ہیں، ہم اس کے اندر بھی بدعنوانی کرتے ہیں۔ وکالت کا ہمارا شعبہ ہے وہ بدنام ہے، ٹیچنگ کا شعبہ ہے ہمارا سارا شعبہ بدنام ہے کہ سارے ٹیچر جو ہے وہ ٹیوشنز پہ چل رہے ہیں، یعنی وہ کالج میں پڑھائیں گے لیکن بعد میں ٹیوشن پڑھائیں گے، اور ٹیچر جو ہیں وہ اپڈیٹ پہ اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں، طریقے سے وہ پیسے کما رہے ہیں، طریقے سے ان کے، یعنی 1 سال کی جو سیلری بن رہی وہ 7-7 8-8 کروڑ بن رہی ہے صرف 2 سبجیکٹ پڑھانے والے۔ تو یہ یعنی ہر شعبے میں اس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک شعبہ، یعنی مستری مزدور سے لے کر اپر لیول تک ہمارے جو شعبے ہیں وہ سارے اس طریقے سے، میں نے مختصراً ذکر کیا۔ یعنی جب قوم اس طریقے سے مبتلا ہوگی ان چیزوں کے اندر تو تباہی مچے گی۔ میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے،
کے شو رومز ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پورے کراچی کے اندر سمجھ لیں 280 یا 290 شو رومز ہیں جو یہ گاڑیاں خریدنے بیچنے کا کام کرتے ہیں، اور کہنے لگے صرف 5 سے 7 شو رومز ایسے ہوں گے جو میٹر پیچھے نہیں کرتے، بلکہ سب میٹر پیچھے کرتے ہیں۔ اور بڑی بڑی مشہور جو کمپنیاں انہوں نے مجھے بتائی جو بھی چل رہی ہیں گاڑیوں کے سلسلے میں، یہ سارے میٹر پیچھے کرتے ہیں کہ میں ایک گاڑی بیچ رہا تھا، وہ 65,000 کلومیٹر چلی تھی، وہی گاڑی دوسرے نے بیچی میٹر پیچھے کر کے 31,000 کلومیٹر کر کے، اور وہ لینے والا بڑا خوش ہے کہ بھی اتنی کم چلی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر سیکٹر میں بدعنوانی کو ہم گناہ نہیں سمجھ، بہت اچھے نیک انسان اور بزرگوں سے تعلق، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، انہوں نے کمپنی سے بنوائی گاڑی تک ایکسیڈنٹ کا پتہ نہ چلے، میکینک نے پکڑ لی لیکن واقعی تک نہیں بولے گاڑی میں ڈینٹ نہیں، گاڑی بالکل نیٹ اینڈ کلین، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اور CPLC میں بھی کلیئر کر لیا پیسے دے کر۔ یعنی اتنے نیک ترین لوگ بھی جو سمجھے جاتے نیک، وہ بھی کرپشن میں بدعنوانی میں مبتلا ہے، تو پھر معاشرے کا کیا بنے گا؟ تو معاشرے پہ تنقید کرنا مقصد نہیں، جہاں تک میرا بس ہے، جہاں تک ہمارا بس ہے، ہم اس حد تک اپنے آپ کو بدعنوانی سے بچائیں، جس حد تک ہو سکتا ہے اپنا کام ایمانداری سے کریں۔ صرف دکاندار کے لیے یہ اونچ اور نیچ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے، چاہے وہ انسٹرکٹر ہے، چاہے وہ تعلیم دینے والا ہے، چاہے وہ بچوں کو کھلانے والا۔ اب خود دیکھیں ہمارا گیمنگ زون جو ہے، ہمارا کھیلنے کا شعبہ، وہ بھی کرپشن میں مبتلا ہے۔ 2 حضرات برازیل کے بہت بڑے کھلاڑی پاکستان میں آئے تھے آج سے کچھ سال پہلے، اور انہوں نے پورے پاکستان کے کلبز کے اندر گھوم کر 22 لوگوں کو سلیکٹ کیا کہ میں ان کو لے کے جاؤں گا اور انٹرنیشنل جو گراؤنڈ ہے میں اس میں کھلاؤں گا، یہ لڑکے بڑے قابل ہیں۔ اور جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تو 22 میں سے ایک بچہ بھی وہ نہیں تھا جس کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، اور یہاں سے بدظن ہو کے کہ نہیں ہم ایسے بندوں کو نہیں رکھ سکتے کہ جن 22 کو میں نے سلیکٹ کیا ان میں ایک بھی نہیں، بلکہ سارے وہ جو کہ رشوت دے کے اوپر آئے تھے اور وہ جائیں گے، ہاں ان کو کھیلنا آتا ہے لیکن سلیکشن میں ہے، ٹیلنٹ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بدعنوانی قوم کو، معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ اوف الکیل، تو صحیح طریقے سے تولو، یعنی بدعنوانی میں مبتلا مت ہو، ولا تکونوا من المخسرین، اور تم خسارے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی بدعنوانی کرو گے تو یہ نہیں سمجھتے چند پیسے تمہارے پاس 2 کروڑ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 10,000 روپیہ، 2,000 روپیہ میری بچت ہو جائے گی، یہ نہیں سمجھ، بلکہ تمہارا اپنا نقصان ہے، تمہارا اپنا خسارہ ہے۔ ہم نے ایک جگہ پر کام کے لیے الیکٹریشین کو لگایا، اس الیکٹریشین نے ہمیں ٹائم دیا میں صبح 8 بجے پہنچ جاؤں گا، اور صبح 8 بجے کیا میں نے اپنے آفس سے چھٹی کی اور میں رکا ان کے لیے، 11 بجے تک میں رکا ہوں، پھر میں چلا گیا، میں نے کہا چھٹی کرنے کا کیا فائدہ، اپنا کام جا کے پورا کروں۔ جب وہاں پہنچا تو ان کا فون آ گیا جی میں پہنچ گیا، چلے ٹھیک ہے جی، میں چھٹی لی ہوئی، میں گیٹ سے واپس آیا، وہاں پہنچا ہوں تو کام کرنا شروع کیا، جی یہ سامان کا میں سامان تو آپ کو پہلے دلوا دیا تھا، یہ سامان کا میں وغیرہ وغیرہ، وہ کرتے کرتے 1 بجے کام شروع کیا، اور یوں کام انہوں نے درمیان میں 2 دفعہ 3 دفعہ غائب ہوئے کھانے کے بہانے، اور وہ کسی اور کو فون کر رہے تھے آج، جس کو ہم اپنی اشترائی زبان میں کہتے ہیں ٹوپی کرا رہے تھے، ان کے کام سے بھی گئے، اور شام کو انہوں نے 5,000 روپیہ لیا، اور یہ جا اور وہ جا۔ ان کو جاتے وقت میں نے کہا دیکھو اگر آپ وقت پہ آ جاتے ہیں، اور وقت پہ آنے کے بعد میرا کام 3 سے 4 گھنٹے کا تھا، آپ نے میری بھی چھٹی کروائی اور اپنے آپ کو بھی پریشان کیا، اور وہ صاحب جن کو آپ فون پہ گھما رہے تھے ان کو بھی آپ نے پریشان کیا۔ آپ مجھ سے 5,000 روپے لیتے 3 گھنٹے کے اندر، جا کے ان سے کام کرتے، ان سے 5,000 لیتے 3 گھنٹے میں، بڑا کام ہوتا تو آپ کو 10-11,000 بھی ملتا، اور اس کے بعد تیسرے بندے کے پاس جاتے اور رات کو 8 بجے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرو۔ یہ 3 جگہوں پر آپ ایک دن میں 15,000 کما رہے ہو، اور مہینے کے اندر آپ کے بنیں گے 2.5 لاکھ روپیہ 4 چھٹیوں کے ساتھ، کہ آپ مہینے میں 2.5 لاکھ کما سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا نام بھی خراب کریں، نیکسٹ ٹائم تو میں آپ کو نہیں بولوں گا۔ ولا تکونوا من المخسرین، خسارہ انسان سمجھ رہے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن میں اگلے والے کو صحیح الو بنا رہا ہوں، پاگل بنا رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں، اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا ورث خراب کر رہا ہے، اپنا شعبہ خراب کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ چھوٹا شعبہ ہے، اس طریقے سے بڑے شعبے میں آپ دیکھیں، ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے، گورنمنٹ سیکٹر اسٹیل مل کے ملازمین اگر صحیح کام چل رہا ہے اور
تو ان کو دھرنا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کی ضرورت ہے کمپنی میں تو ان کو دھرنا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ابتدا سے اوپر سے لے کے نیچے تک کرپٹ ایریا ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے کبھی ملازموں کو دھرنا دینا پڑتا ہے, کبھی بڑوں کو تنخواہ کے لیے رونا پڑتا ہے, کبھی ڈاکٹروں کو ایسے کرنا پڑتا ہے. 50 قسم کی چیزیں ہیں. اسی چیز نے ہمارے معاشرے کو برباد کیا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. اللہ رب العزت تمہارا نقصان ہوگا تم ایسے کرو گے. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. صحیح کام کرو, صحیح تولو. یعنی کام اگر کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرو. آپ پیپسی ہے, میں تو زمانہ ہو گیا نہیں پیتا, پیپسی ہے, آپ اس کی ایک بوتل پیئیں کراچی سے اور دوسری بوتل پیئیں پشاور سے, آپ کو ایک ہی ٹیسٹ محسوس ہوگا. ایک ہی ٹیسٹ ہوگا, بالکل ایک ٹیسٹ ہوگا. ایک چھوٹی سی ببل گم ہے جو ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے, ڈنگ ڈونگ, اس کی ایک ببل آپ کھائیں اور دوسری ببل آپ کھائیں امریکہ کے اندر, ایک ہی آپ کو ٹیسٹ محسوس ہوگا. انہوں نے اپنی کوالٹی مینٹین کی ہے. ہم لوگوں کی کوالٹی اس کام میں کچھ ہے, دوسرے کام میں کچھ ہے, تیسرے کام میں کچھ ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم. کام صحیح طریقے سے کرو. چنانچہ کفار نے یہ چیزیں پکڑ لی ہیں اور وہ آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں انہی چیزوں کے ساتھ. پاکستان کا برانڈ کامیاب نہیں ہوتا. کیوں جی؟ یہاں کا مزدور بھی ڈنڈی میں آتا ہے, یہاں کا بجلی دینے والا بھی ڈنڈی میں آتا ہے, یہاں کا گیس دینے والا بھی ڈنڈی میں آتا ہے, گیس لینے والا بھی ڈنڈی میں آتا ہے, بجلی لینے والا بھی ڈنڈی میں آتا ہے کہ وہ میٹر پیچھے کرے گا, کسی بھی طریقے سے کچھ کرے گا, کسی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا. وزنوا بالقسطاس المستقیم کا لفظی ترجمہ ہے کہ صحیح تولو. مطلب یہ کہ کام اپنا صحیح طریقے سے کرو. مثالہ کمپنی پاکستان کی پوری دنیا میں مثالا جاتا ہے, لیکن کیا ہے کہ ان مثالے کے اندر ابتدائی آپ کو اور ذائقہ ملے گا, بعد میں آپ کو اور ذائقہ ملے گا. اور جن 2-3 کمپنیز نے پاکستان میں مثالے کو مینٹین کیا, چند ایک کمپنیز کو میں جانتا ہوں, ان کا مثالہ جاتا ہی سارا پاکستان سے باہر ہے. پورا مرسی فوڈز ہیں اور اس طریقے سے دوسرے فوڈز, ان کا مثالہ جاتا ہی پوری دنیا کے اندر, اور بہت طریقے سے چیزیں چلتی ہیں. پولٹری کا سسٹم ہے ہمارا, لکڑی کا سسٹم ہے ہمارا. یعنی کیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے اور جو برانڈ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں, وزنوا بالقسطاس المستقیم کے مطابق, یعنی صحیح کام کرو, کوالٹی کنٹرول رکھو, اپنی کوالٹی کنٹرول رکھو, کام تمہارا صحیح. ولا تبخسوا الناس اشیاء. لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو, بخل سے کام نہ لو, کسی طریقے سے پیسے بچو, کسی طریقے سے پیسے بچو. جو اس طریقے سے پیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پاس پیسے آتے بھی نہیں ہیں, اس کے وہ بدنام بھی ہوتا ہے, اس کا کام بھی خراب ہوتا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ میں ملیشیا میں تھا اور ایئرپورٹ پر میں نے ایک انسائکلوپیڈیا برٹینیکا یہ کتاب میں نے دیکھی کہ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا تقریباً 52 جلدوں کے اندر ہے. تو میں نے اس کی قیمت اس سے معلوم کی, تو اس نے کہا کہ بھی یہ کتاب اتنے کی میں آپ کو دوں گا. مجھے صحیح سے جہان دیدہ میں حضرت نے واقعہ لکھے, تو کہنے لگا کہ میں یہ کتاب اتنے کی دوں گا آپ کو, تو کیا آپ لیں گے مجھ سے؟ میں آپ کو پاکستان میں پوسٹ کرا کے آپ کو پاکستان میں پہنچاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے ابھی آئیڈیا لیے کیونکہ یہ کتاب ہر جگہ سے ملتی نہیں ہے, تو تقریباً کافی اس کی جلدیں ہیں 92 یا 93, اتنی 100 سے اوپر جلدیں ہو چکی ہیں اس کی اب. تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, اس کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے, لیکن آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں, میں آپ سے رابطہ کروں گا. چنانچہ حضرت پاکستان تشریف لائے, پاکستان میں کسی ڈیلر سے بات کی تو پتہ چلا کہ پاکستان کا ڈیلر جو ہے وہ کتاب سستی دے رہا تھا. چنانچہ حضرت نے ان سے کتاب لی, تو کتاب لینے کے بعد اس کا فون آیا, کہنے لگا حضرت آپ نے وہ کتاب لے لی؟ کہ جی میں نے وہ کتاب خرید لی. کتنے کی پڑی آپ کو؟ جی مجھے اتنے کی پڑی. تو کہنے لگے کہ بہت اچھا کیا آپ نے, میرے پاس سے کتاب آپ کو اتنے روپے مہنگی پڑ رہی تھی, لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے تعاون کیا. مجھے پتہ چل گیا کہ میرا ریٹ کہاں پر کم ہو سکتا ہے اور کہاں پر میں ریٹ بڑھا سکتا ہوں. چنانچہ میں آئندہ اس کتاب کا ریٹ اس طریقے سے کروں گا, اگر آپ کے کسی اور جاننے والے کو چاہیے ہو تو مجھے آپ ضرور بتا دیجیے گا, لیکن پاکستان میں جو آپ کا ڈیلر ہے اگر آپ اس کو یہ مشورہ دے دیں تو آپ کو مجھ سے دوبارہ کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی اتنی ایمانداری کے ساتھ اس بندے نے کام کیا. جیسے لیز چپس ہیں, پیکٹس ہیں, یہ حضرت نے فرمایا کہ ایک جگہ پر وہی پیکٹس, چپس کے پیکٹ, ایک مل رہا ہے بدر مثال 3 سینٹ کا اور ایک مل رہا ہے 4 سینٹ کا. میں پوچھا یہ اور یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہیں.
لگے کہ بھی تو پھر اس کا 4 سینٹ ہے، اس کا 3 سینٹ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کہ اصل میں یہ میرے پاس اسٹاک پہلے سے رکھا ہوا تھا تو ریٹ بڑھ گیا، جب ریٹ بڑھ گیا تو اس جو نئے اسٹاک ہے وہ مجھے 4 سینٹ کے حساب سے پڑا، پرانا اسٹاک ہے وہ مجھے 3 سینٹ کے حساب سے پڑا۔ تو ریٹ بڑھ گیا تو آپ دو سب کا ریٹ بڑھا دو، کہ میں نے لوٹنا تھوڑی ہے، میں تو تجارت کرنی ہے، میں نے لوٹنا نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے لیے ریٹ بڑھانا جائز ہے، لیکن اس کے دل نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ میں کسی سے ایسا منافع لوں جو میرے بجٹ سے زیادہ بن رہا ہے۔ تو ایسی قومیں پھر کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ کار، اسلام نے سیکھا وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ آج اب دیکھ لیں ہمارے پاس تو ایسا ایک مثال نہیں ملی، اور یہ چھوٹا یعنی اسٹریٹ شاپ ہے، یعنی گلی کی دکان ہے، اور وہ اپنے لیے اس نوعیت کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو سیمپلز ہمارے سامنے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وزنوا بالقسطاس المستقیم، اپنے معاملات سیدھے رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں سے ان کے معاملات میں بخل سے کام نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اس سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ قوم شعیب کے لوگوں کو لوٹتے بھی تھے، تو اس وجہ سے کہا ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ لیکن دوسری بات یہ کہ اگر تجارت میں یا معاملات کے اندر کرپشن ہوگی تو زمین میں فساد ہوگا۔ فساد کیسے ہوگا؟ ہر کوئی چھیننے کی کوشش کرے، میں اسے چھینوں گا، پھر وہ مجھ سے چھینے گا، پھر تیسرا اس سے چھینے گا، چوتھا اس سے چھینے گا، ٹھیک ٹھاک طریقے سے، یعنی اپنے مناسب طریقے سے چھینے گا، پھر کسی بھی طریقے سے اس کو لوٹ لو۔ بندہ سیدھا سادہ ہے، اس سے لوٹو، اس کو کسی بھی طریقے سے نا اس کا مال کھینچو۔ تو یعنی جتنا جس کو الو بنانا ہے اتنا اس کو الو بناؤ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت نیک لوگ، بہت یعنی شریف سمجھے جانے والے لوگ، گاڑی دیکھی بیکار ہے، بالکل بیکار، پلاٹ یار اس کی تو فائل ہی خراب ہے، چلو دیتے ہو تو ٹھیک ہے اتنے میں دے دو، حالانکہ پورا انٹرسٹڈ ہے اس کے اندر، لینا چاہتا ہے، لیکن سامنے وہ بدخوئی کرے گا تاکہ اس کا دل خراب ہو، وہ ریٹ توڑے۔ تو یہ ایک تجارتی ایک درجے کی بدعنوانی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاء، لوگوں سے ان کی بات چیزوں کے معاملے میں بخل نہ کرو۔ چیز اچھی ہے، پسند آ رہی ہے، اس کو بتا دو یار آپ کی چیز بہت اچھی ہے، لیکن میرے پاس اس کو دینے کے لیے اتنے پیسے ہیں، میں اتنا دے سکتا ہوں، اگر بیچتے ہو تو بہت اچھا، نہیں بیچتے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، مجھے پیچھے والا آدمی 50 روپے میں دے رہا، آپ 70 میں کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی آپ نے اس پہ الزام لگا دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ 50 والے سے جا کے خرید لیں، لیکن اس شخص کو آپ برا نہ کریں، اس کا دل خراب نہ کریں۔ یہ برائی ہماری تجارت میں پائی جاتی ہے، یہ برائی ہمارے معاملات میں پائی جاتی ہے جو اس آیات کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا علاج بتایا، واتقوا الذی خلقکم، اور ان چیزوں کے پیچھے لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس ذات سے ڈرتے ہوئے رہو جس نے تم کو پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، جس سے ان کو بھوکا نہیں مارا نا تم کو بھی بھوکا نہیں ماریں گے، جس سے ان کو بغیر چھت کے نہیں رکھا ایسے تم کو بھی بغیر چھت کے نہیں رکھیں گے۔ تو یہ باتیں حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھائیں۔ یہ